والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اس کو بیٹا سادہ کرتے ہیں ہلکا سادہ کرتے ہیں صلو علی النبی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ٹھیک ہے وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی محترم مکرم حاضر مسامعین اللہ جل مجدہ کا بے پایہ کرم فضل و احسان ہے حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم سید و سردار کل مرکز دیدار کل حامل اوصاف کل مصدر انوار کل سرور کائنات فخر موجودات ایمان کائنات جان کائنات وجہ تخلیق کائنات مشعل بطن وفا چراغ خانہ اصطفاء جان جہان اجتباء سرخیل جملہ انبیاء یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحجید و ثنا کے نعرین پاک تصدق میں ہم اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ آج کی محفل کی صدارت حضور کی آل کے شہزادے آل نبی اولاد علی حضور قبلہ صحدر والا شان پیر طریقت حضر شریعت پیکر محبت جناب حضور قبلہ پیر سید سرفراز حسین شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ فرما رہے ہیں اور ان کے ساتھ انتہائی مکرم و محترم پیر طریقت جناب محترم المقام مولا محی الدین نقشبندی مجددی قادری دامت برکات القدسیہ جلوہ فرما ہے۔ عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن زینت القرہ فخر القبلہ استاذ القرہ قاری محمد فیاض رضوی صاحب کے حکم پہ فقیر آپ کے قدموں میں حاضر ہے۔ آدھا گھنٹہ میرا ٹائم ہے، اسی کے اندر میں نے اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ادب مصطفیٰ شان مصطفیٰ کے حوالے سے مجھے کہا گیا اور شان اولیاء تو میں 20 منٹ پہلے بارگاہ رسالت میں اور آخری 10 منٹ بارگاہ غوثیت مآب علیہ السلام غوثیت مآب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، شاہ صاحب جب پڑھ رہے تھے تو آپ جو محافل کا ہمارا عذاب ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ عجیب سلسلہ ہو گیا ہے سلسلہ ہمارا، کوئی چھلانگے لگا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے، یہ محفل کے ادب نہیں ہے۔ پھر شاہ صاحب کہہ رہے تھے جناب میں تو آپ ہاتھ اٹھائیں جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو کیمرے والے سے کہہ رہے تھے آپ تصویر اتاریں میں فیس بک پہ لگاؤں گا کہ سب نے ناموس رسالت پہ ہاتھ اٹھائے اس نے نہیں اٹھائے۔ میں نے شاہ صاحب کو شکر کہا، میں نے کیا غلط کر رہے ہیں آپ یہ جملے مائک میں نہ کہیں، یہاں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں، دو ہی صورتیں ہیں۔ اگر سچ بول رہے ہیں تو آپ ابھی دیکھیں نا یہ جو آخری بیٹے نے پڑھا کہ میرے ایپوں پہ ڈال کے پردہ، کیا وہ جملہ تھا؟ تو پردہ پوشی، تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو پردہ پوشی کرنی ہے، تو میں نے کہا ایسے جملے مائک پہ نہ کہا کریں۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ادب مصطفیٰ کے حوالے سے میں ایک دو باتیں سادات کے دامن کو تھام کے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے دین سارے کا سارا ادب مصطفیٰ ہے۔ اب آپ نے نہ کوئی پیسے پھینکنے ہیں نہ کوئی سلسلہ کرنا ہے، بس آپ نے سبحان اللہ ماشاءاللہ توجہ سے میری بات سنی اور آپ توجہ سے سنیں۔ یہ جو ہماری محافل کے رنگ ہے نا یہ بالکل ختم ہو گئے، ادب ختم ہوتا جا رہا ہے اور عجیب صورتحال بن گئی ہے۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کا جو ادب تھا، جو احترام تھا، بیٹا دے بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ کچھ نہیں ہو گیا اب بیٹھ، جو صحابہ کا ادب تھا اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ قرآن کہتا ہے دیکھیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پہلا کام بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ بھی آپ میں سے میں سوال کرتا ہوں، اگر بندہ ایماندار ہو جائے تو پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ کسی کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ کی عبادت کریں، کسی کے ذہن میں ہوگا اللہ کی تسبیح بیان کریں، کسی کے ذہن میں ہوگا اللہ اللہ کریں، کسی کے ذہن میں ہوگا نماز پڑھیں۔ نہیں، قرآن یہ کہتا ہے ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا نبی کی تعظیم
تعظیم کرو, نبی کا ادب کرو. اس کے بعد جا کے کہا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, فرمایا پھر صبح و شام اللہ کا ذکر کرو. اللہ نے اپنے ذکر کو مؤخر رکھا ہے اور نبی کی بارگاہ کے ادب کو مقدم رکھا ہے. نبی کی بارگاہ کی کیا ادب کو کیا کیا؟ مقدم کیا. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اب دیکھیں, اتنا بڑا بندہ ہے, صلح حدیبیہ کا موقع ہے, 1400-1500 صحابہ سرکار دو عالم کے ساتھ ہیں. بیٹا یہ ادب سیکھیں. حضور کی بارگاہ, ایک طرف ہم کہتے ہیں ہمارے نبی ہر جگہ جلوہ گر ہیں, وہ جہاں چاہے جلوہ فرماتے ہیں, حاضر ناظر ہونے کا ہمارا عقیدہ ہے, اور پھر جناب ہمارے اندر ادا بھی نہیں ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں. عرفاء کہتے ہیں جو جہاں محفل میلاد ہوتی ہے اس جگہ کو مسجد نبوی کا حصہ بنا دیا جاتا ہے, وہ جگہ بڑی معتبر ہو جاتی ہے. آپ دربار رسالت میں ذکر مصطفیٰ کرنے والا اپنے آپ کو یوں سمجھے میں بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھا ہوں. کہاں بیٹھا ہوں؟ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھا. اللہ اکبر. حضرت عروہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے. صلح حدیبیہ 6 ہجری کو ہوئی. 1500 صحابہ کم و بیش سرکار دو عالم کی معیت و سنگت میں ہیں, اور وہ کافروں کی طرف سے بشیر بن کے آیا. معاہدہ طے ہونا تھا اور جاسوسی بھی کر رہا ہے. اس نے سرکار دو عالم کی بارگاہ کے جو آداب دیکھے وہ حیران ہو گیا. اس نے دیکھا سرکار دو عالم وضو کر رہے ہیں, صحابہ وضو کا پانی اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں. سرکار دو عالم اپنا لعاب دہن بلکہ گنگار مبارک ڈال رہے ہیں. صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے, انہیں اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں. اور وہ چہرہ تیرا میرا نہیں ہے, وہ مرید اور پیر کا نہیں ہے, وہ چہرہ ابو بکر کا ہے, وہ چہرہ عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی وہ چہرے پہ مل رہے ہیں, اور اتنا ادب کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں بیٹھے, یہ تو پتھر بیٹھے ہیں. ایسا ادب تھا دربار مصطفیٰ کا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہ امت ہے, کیا ہے؟ فقیہ امت. صحابہ میں فقیہ اعظم کہہ لیں انہیں صحابہ کا, مولا علی کے بعد کہہ لیں جناب فقیہ ہے. کسی نے پوچھا آپ کو فقاہت کیسے ملی؟ توجہ کریں بیٹا, توجہ کریں. پوچھا فقاہت کیسے ملی؟ انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے پڑھا ہے, حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے پڑھا بھی تھا, پڑھنا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے فقاہت ایسے ملی ہے میں سرکار دو عالم کے نالین اٹھاتا ہوں. حضور کے کیا اٹھاتا ہوں؟ سرکار جہاں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں میں نالین اٹھا لیتا ہوں. سرکار دو عالم کا تکیہ مبارک اٹھاتا ہوں, آپ کا عصا مبارک اٹھاتا ہوں, آپ کی مسواک مبارک اٹھاتا ہوں. عبداللہ بن مسعود ہے, یعنی عبداللہ بن مسعود کون ہے یہ جب دیکھیے گا. یہ وجود کے اعتبار سے بڑے دبلے پتلے تھے, بڑے ظاہراً دبلے پتلے مارے نظر آتے تھے. ایمان کے بڑے متقی, تقویٰ کے بڑے پہاڑ تھے, کوہ ہمالیہ تھے. سرکار نے ایک مرتبہ کہا میری مسواک لے کے آؤ. درخت پہ چڑھ گئے تو ان کی پنڈلیاں اتنی تھی, بالکل چھوٹی پنڈلیاں. انہیں آپ اندازہ کریں ان کا وجود, پیارا وجود ایسا تھا. عمر فاروق بڑے جرری اور بڑے قد قامت کے تھے, لیکن عمر فاروق جب اتحیات میں بیٹھتے عبداللہ بن مسعود ساتھ کھڑے ہوتے, دونوں برابر ہوتے. قد بھی چھوٹا, پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی. درخت پہ چڑھے مسواک اتارنے کے لیے. ایک صحابی نے کہا یہ چھوٹیاں پنڈلیاں جناب, ان کا عصا نکل گیا, ہنس پڑے. سرکار دو عالم نے دیکھ لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں آئے, میرے آقا نے فرمایا تو میرے عبداللہ بن مسعود کا استہزاء کرتا ہے؟ فرمایا اس کی پنڈلی اور پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے. کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن ہے. کیا ہے؟ ترجمان القرآن, مفسر قرآن. آج تو ہر بندہ خود ہی شیخ الاسلام بنا ہے نا. وہ جنرل شیخ الاسلام تھے جنہیں دربار رسالت سے سننے بھی نہیں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی نے پوچھا آپ ترجمان القرآن کیسے بنے؟ آپ نے فرمایا میں سرکار دو عالم کے لوٹے برتا تھا. کیا برتا تھا؟ دیکھیں ادب بہت بڑی چیز ہے. نوجوانوں اگر ادب نہیں ہے نا, سب سے پہلے اس کائنات میں جو گناہ ہوا وہ بے ادبی کا ہوا تھا. شیطان نے بے ادبی تو کی تھی. شیطان کہنے لگا میں اعلیٰ ہوں, یہ ادنا ہے.
دیکھیں میرے آقا کی بارگاہ کا ادب جو کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کہ منظر دیکھیے, منظر دیکھیں کتنا پیارا ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ کی راہ میں مال دو جہاد کے لیے, مال دو. جناب تلواریں, درم و دینار, گھوڑے, اونٹ جناب سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے گئے, ڈھالیں زرہ پیش کی گئی. ایک صحابی, ادب دیکھیں, ادب دیکھیں, سنیے گا آپ کا ایمان طلب ہوگا. جو کوئی سونا دے رہا ہے, کوئی چاندی دے رہا ہے, کوئی گھوڑے دے رہا ہے. ایک صحابی نے گھر والوں سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ گھر والی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. ایک یہودی کے باغ میں گئے, وہاں سارا دن کام کیا. کام کرنے کے بعد انہیں چند کھجوریں ملی, آدھی کھجوریں گھر والوں کو دے دی اور آدھی کھجوریں دربار مصطفیٰ میں لائے. یہ توجہ میں دیکھیے گا, یہ دیکھیں جولی میں ایسے کھجوریں ہیں, جولی میں کھجوریں ہیں اور آہستہ آہستہ ڈرتے ڈرتے آ رہے ہیں, کانپ رہے ہیں, ایسے کانپ رہے ہیں. ایک صحابی نے دیکھا کہ یہاں تو سونا چاندی آ رہا ہے, یہ کیا لے کے آ گیا اور کانپ رہا ہے, پتہ نہیں کیا سارا کچھ اٹھا کے لے آیا. اس نے ذرا جھانک کے دیکھا نا, جھانک کے دیکھا تو کوئی سونا چاندی نہیں تھا, چھوارے کھجوریں اٹھا کے لائے. وہ ہنس پڑا, اس کا ہنسا نکل گیا, یہ یار کیا لے کے آ رہا ہے, ایسے آ رہا ہے جناب, ڈر ڈر کے ایسے سے جناب عجیب رشت آ رہی ہے جسم پہ. سرکار دو عالم کی نظر پڑ گئی, اس نے میرے غلام کا مذاق ایک حساب سے اڑایا ہے. سرکار دو عالم سونا آتا فرماتے وہاں رکھ دو, چاندی آتا وہاں رکھ دو, گھوڑے آتے وہاں باندھ دو, جناب یہ آتا وہاں رکھ دو. لیکن اس صحابی نے چند چھوارے لے کے آیا, چند کھجورے ہیں, دربار رسالت میں لے کے آیا, ادب سے آ رہا ہے اور ڈر ڈر کے آ رہا ہے, پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں. میرے آقا نے آتے دیکھا, سب کو کہا وہاں رکھ دو, وہاں رکھ دو. اس کی باری آئی, آمنہ کے لال کھڑے ہو گئے, آمنہ کے لال کھڑے ہو گئے, صرف کھڑے نہیں ہوئے, اپنی جھولی پھیلا کے کہا اے میرے غلام یہ اپنا مال محمد کی جھولی میں ڈال دے. سرکار دو عالم, دوستو ادب بڑی چیز ہے. میں جو صورتحال دیکھی تو میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے کہا ادب کے حوالے سے بات کی. یہ بھی شان مصطفیٰ ہے, موضوع شان مصطفیٰ, یہ بھی شان مصطفیٰ. دیکھیں نا میرے بزرگ بیٹھے, امام مالک رحمۃ اللہ تعالی, کیا نام بتایا بیٹا, کیا نام بتایا میں نے, توجہ نہیں, تیرا نام نہیں پوچھا میں نے, ابھی کس کا نام بولا, توجہ رکھیں. امام مالک کا نام, کس کا نام, کس کا نام بیٹا. ہمارے کتنے امام ہیں, کتنے, 4. کتنے امام ابو حنیفہ ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, امام شافعی ہیں, امام مالک ہیں. امام مالک کو کہتے ہیں امام مدینہ. کیا کہتے ہیں, بولو نا بیٹا, امام مدینہ کہتے ہیں. 40 سال مدینہ پاک میں پڑھا ہے. کتنے سال, 40 سال. اچھا نوجوانوں دیکھو ذرا, میرے بیٹوں دیکھو, میرے بزرگوں دیکھو, اپنے بزرگوں پہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, امام مالک جب قرآن کا صفحہ پلٹتے یا کسی کتاب کا صفحہ پلٹتے, اچھا صفحہ پلٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے, آپ اسکول پڑھتے ہیں ایسے صفحہ پلٹنا جیسے ایک سیکنڈ لگتا ہے, لیکن امام مالک صفحے کو پکڑتے, اس کو پکڑ کے آہستہ آہستہ, بڑی آہستہ 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 کر کے اسے دوسری طرف رکھتے. توجہ ہے بیٹا, آپ کی توجہ ہے, آہستہ آہستہ رکھتے اسے دوسری طرف. لوگ کہتے ہیں امام مالک سیکنڈ لگتا ہے اور آپ اسے پکڑ کے آہستہ 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 رکھتے ہیں. بات کیا ہے, آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں سنا, لا ترفعوا اصواتکم, نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرو, اگر آواز اونچی ہو گئی تو اعمال حبط ہو جائیں گے. مجھے ڈر لگتا ہے 40 سال مدینہ پاک میں رہے, کبھی سواری پہ سوار نہ ہوئے, 40 سال کم و بیش مدینہ پاک میں رہے, کبھی پاؤں میں جوتی نہ پہنی, 40 سال مدینہ پاک میں رہے, گلیوں میں چلتے, دیواروں سے چمٹ چمٹ کے چلتے, لوگ کہتے درمیان میں کوئی نہیں, یہ درمیان کا حصہ ہے, درمیان میں نہ چلتے, دیواروں سے چمٹ چمٹ کے چلتے, کپڑے پھٹ جاتے, لوگ کہتے درمیان میں کوئی نہیں ہے, آپ دیواروں سے چمٹ رہے ہیں. بات کیا ہے, کہتے مجھے ڈر لگتا ہے جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں کہیں میرا گندا قدم نہ لگ جائے. کتنے سال رہے, 40 سال رہے. کسی نے آخری عمر میں پوچھ لیا ایک ہی حج کیا, دوبارہ گئے نہیں. آپ نے مدینہ پاک کا بڑا ادب کیا, باوجود مدینہ پاک میں داخل ہوتے آپ کو ملا کیا ہے, آپ نے فرمایا اچھا تم نے پوچھا ادب سے ملتا کیا ہے, تم نے پوچھا مدینہ پاک کے ادب سے ملتا کیا ہے, سنو ما بھی تلے اللہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا 40 سال میں کوئی رات ایسی نہیں
जिस रात मुझे सरकार दो आलम का दीदार न हुआ। अदब वालों को दीदार होते हैं, अल्लाह किसको दीदार होते हैं? या रसूल अल्लाह। आप जो ट्रेंड नौजवान नस्ल को देंगे नस्ल वैसे ही करेगी। है जी 1000 रुपये पकड़ना है जी, वो 1000 ही देने आपने देना, तो पहली बात तो आप देंगे नहीं, आपने वो पकड़ना है, ट्रेंड बन गया है, वो एक एक करके फेंकना है। ये कहाँ लिखा है? देखें हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे हैं भी महफिल का और उस दूसरा वो जुमला ही नहीं बोलता, फर्क होना चाहिए। हुजूर की बारगाह में ऐसे पेश करते हैं, जो साहिब सदर बैठा हो, कौन बैठा हो? जो बुजुर्ग बैठा हो, उसकी बारगाह में ऐसे दोनों हाथों से डरते हुए, पता नहीं कबूल भी है कि नहीं है। आप जो ट्रेंड बच्चों को दे देंगे वही ट्रेंड चलेगा, वो चलता जाएगा, ट्रेंड चलता जाएगा। हमने अपनी महाफिल अपना मुहासबा करना है यार। हमने बनना भी है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर भी होना, जवाब भी देना है। तो अदबे मुस्तफा जो है, अदबे मुस्तफा 20 मिनट मेरे हो गए, 10 मिनट मेरी बारगाह गौसियत के अंदर चलते हैं। कहते सुभान अल्लाह। मैं कहा करता हूं कि बुरी नजर बंदे को लग जाए, हम पीरों की बारगाह में जाते हैं, हुजूर मेरे बच्चे को नजर लग गई, भी नजर लगती है कि नहीं बताया? नजर लगती है, बुरी नजर लगती है कि नहीं? हदीस में आता है बुरी नजर जादू से भी सख्तर होती है। अरे बुरी नजर बंदे को बीमार कर देती है, बुरी नजर इंसान को कब्र में ले जाती है, ऊंट को देर में ले जाती है, बुरी नजर बंदे को बीमार कर देती है। ये जुमला मेरे साथ बोले, बुरी नजर बंदे को बीमार कर देती है। गौसे पाक की नजर पड़ जाए तो बेड़ा पार कर देती है। गौसे पाक की नजर क्या कर देती है? फिर अदब की बात सुनाता हूँ। इमाम हैती रहमतुल्लाह तआला अलैह गौसे पाक की बारगाह में आते, फुरात का दरिया रास्ते में आता, अपने सारे मुरीदों को कहते गुस्ल करो। क्या करो? नबी की महफिल में आने के भी बेटा आदाब है। ऐसे नहीं है कि आप जनाब नबी की महफिल में आए, पता ही कोई नहीं, वुजू करें, खुशबू लगाएं और जनाब तैयारी करें, तेल लगाएं, खुशबू लगाएं, सर पे टोपी ले, इमामा शरीफ सरकार की सुन्नत है। ये भी बस मेरी शोखी के लिए है, असल तो इमामा शरीफ है जो बुजुर्गों ने बांधा है। इमामा शरीफ बांधे नहीं तो टोपी का मतलब जरूर रखें। और फिर घर वाले पूछे खुशबू लगा के, कपड़े पहनकर किधर जा रहे हो? आप कहें हम महफिल मिलाद मुस्तफा में जा रहे हैं। अली बिन हैती दरबार रिसालत में, दरबार गौसे पाक में आते तो कैसे आते? तो जो है आपकी बेटो नौजवानों तो जो है कैसे आते? रास्ते में दरिया आता, दरिया में सारे मुरीदों को कहते गुस्ल करो, सारे गुस्ल करते और सारे जाके गौसे पाक की बारगाह में आते। कहाँ आते? बोलो ना, अल्लाह के वलियों के पास भी ऐसे नहीं जाना चाहिए। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला, कौन? हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में आते। तो बुजुर्गों की बारगाह में भी जाए तो जनाब नजाफत लेके जाए। ज़ाहरी नजाफत आप करें, बातनी नजाफत बुजुर्ग कर देते भी करते हैं कि अल्लाह वाले करते हैं। आप अपना बर्तन साफ करके तो जाए ना, तो जनाब फिर दूध डालेंगे तो दूध खराब नहीं होगा। तो गौसे पाक की बारगाह में आए, हजरत गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाब आए, आके बैठ गए। हमारा आवाज भी होता है, लोग बातें भी कर रहे होते हैं, हमारे बात की क्या तासीर है? हाँ, अल्लाह के वलियों के जिक्र की तासीर जरूर है, नबी पाक के जिक्र की जरूर तासीर है, अगरचे हम बदअमल बेअमल है। गौसुल आज़म का मकाम ये था, इधर आप सरकार दो आलम के फज़ाइल बयान करते, सरकार का सरापा बयान करते, मेरे आका का हुस्न बयान करते, मेरे करीम आका के वद्दुहा मुखड़े का जिक्र होता, वल्लैल जुल्फ़ों की बात होती, अलम नशरा सीने की बात होती, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा के नबों की बात होती, मा ज़ाग़ल बशर वमा तग़ा आँखों की बात होती, मेरे आका के यदुल्लाह वाले हाथों की बात होती, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा के बातों की बात होती, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद के पाँव की बात होती। अरे मेरे आका के वरफ़अना लका ज़िक्रक के प्यारे ज़िक्र की बात होती। इधर आका की बात होती, उधर मुस्तफा का दीदार होता था। क्या होता था? ये होते अल्लाह के वली, इधर बात करते, उधर पर्दे उठ जाते।
पर्दे उठे, दीदारे मुस्तफा हुआ। अली बिन हैती भी वक्त का बहुत बड़ा इमाम, बहुत बड़ा वली कामिल और बहुत बड़ा तरीक़त का समंदर था, लेकिन बारगाहे गौसुल वरा में फैजान लेने के लिए हाजिर होते तो जनाब क्या हुआ, गौसे पाक गुफ्तगू कर रहे हैं, नबी पाक का सरापा बयान हो रहा है और जनाब क्या हुआ, अली बिन हैती की आंख लग गई। जैसे बंदे की बैठे बैठे से ऐसी ऊँग आ जाती है, आती है ना कभी कभी, नींद आई हो तो ऊँग आई, आंख लगी, आंख लगी, अल्लाह करे आपके भी आंख लग जाए। और वो आंख लगे जो अली बिन हैती की लगी थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। गौसुल आज़म मिंबर से नीचे उतरे, सामने आके खड़े हो गए। तो जब उनकी आंख खुली ना, देखा गौसुल आज़म मिंबर छोड़ के मेरे सामने, हुजूर आप मेरे सामने, फरमाया नहीं तेरे सामने नहीं, पता जब तेरी आंख लगी थी तो कहां लगी थी। अर्ज़ किया आप नबी पाक की शान बयान कर रहे थे, मेरी आंख लगी, सर की आंख लगी, दिल की आंख खुल गई और दिल की आंख खुली तो मुझे दीदारे मुस्तफा हो गया। फरमाया है हैती, जिसे तू सोता देख रहा था गौसुल आज़म उसे जागता देख रहा था। अदब से बैठे थे, दीदारे मुस्तफा हो गया। अदब से बैठे थे, बेटा अदब बड़ी चीज है, सरकार का अदब है, बुजुर्गों का अदब है, माँ बाप का अदब है। सरकार दो आलम ने अदब खुद सिखाए। आपके चचा जान सरकार दो आलम की बारगाह में आते, चचा है ना, लेकिन बोला नबी की उम्मती भी है, लेकिन सरकार दो आलम फौरन कहते चाचा जी इधर आ जाए, इधर मेरी जगह पे आ जाए। कहते यार सुनो, मैं आपका उम्मती हूँ, फरमाया मेरे चाचा भी तो होंगे। सरकार ने खुद अदाब सिखाई बुजुर्गों के। आखिरी बात गौसे पाक कहते सुभान अल्लाह, गौसुल आज़म के मानने वाले कहते सुभान अल्लाह। गौसुल आज़म का मुकाम कितना बुलंद है, 3 मिनट में बाकी है, मैंने उसी के अंदर गुफ्तगू करनी है, मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूँ। हुजूर गौसुल आज़म का मुकाम, इल्मी मुकाम इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, आप तरीक़त के भी बादशाह हैं, शरीयत के भी बादशाह हैं, तरीक़त के भी इमाम अकबर हैं, शरीयत के भी इमाम अकबर हैं। कैसे हैं? एक बहुत बड़े नहवी थे, ये जो अरबी ग्रामर होती है ना, या इंग्लिश ग्रामर होती है, इंग्लिश ग्रामर होती है ना, इसी तरह अरबी ग्रामर होती है, सरफनाम होती है। वो नहव का इमाम था, ग्रामर का बादशाह था, फसाहत व बलागत का बादशाह था, इमाम था, इमाम यहया बिन नजा अन-नहवी, यहया उसका नाम था। क्या नाम था? उस इमाम का नाम था, बहुत बड़ा इमाम, नहव का, फसाहत बलागत शेर व अदब से उसका बड़ा मशगला था। और जब जो भी बात करता, जो भी बात करता, सुन के आप हैरान होंगे, हम तो शेर बनाते हैं, वो आम गुफ्तगू भी करता ना यहया बिन नजा अन-नहवी, तो वो अपनी गुफ्तगू को शेर में कहता था, इतना बड़ा आदमी था। गौसे पाक की बारगाह में कोई बंदा उसे ले आया, चलो गौसे पाक की बारगाह में चलते हैं, उनका ये चलते हैं। उसने कहा कि हमारा से काम तो नहीं है, हम पढ़ाने वाले लोग हैं। कहा जी चले, अल्लाह का वली है। गौसुल आज़म की बारगाह में गए, कौन जिसको नाम याद, मैंने क्या कहा, यहया, माशाअल्लाह, यहया गए, इमाम यहया गए गौसुल आज़म की बारगाह में गए। पीछे जाके एंड पे बैठ गए, पीछे जाके अदब वाले थे, पीछे जाके बैठ गए। तो दिल में सोचा कि गौसुल आज़म को शेर भी आता है, क्या शेर भी आता है। गौसुल आज़म नसर में गुफ्तगू कर रहे थे, गौसुल आज़म नसर में, जिस तरह मैं बातें कर रहा हूँ, नसर में बात कर रहे थे। गौसुल आज़म की बारगाह में आए तो अल्लाह का वली दिनों की बातें जानता है। गौसे पाक ने देखा कि वो कह रहा है कि गौसे पाक को शेर भी आता है। गौसे पाक ने अगली सारी गुफ्तगू शेर व अदब के अंदर, शायरी के अंदर शुरू कर दी। यहया बिन नजा कहता है, मैंने सोचा देखते कितने शेर पढ़ता है। गौसुल आज़म ने 1 पढ़ा, 2 पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े। वो कहने लगा मेरे पास एक धागा है। उसने धागा पकड़ा और गिरे लगाता गया, 1 शेर हो गया, दूसरा शेर हो गया, तीसरा शेर पढ़ते एक और गांठ लगा देता, चौथा पढ़ते एक और गांठ लगा देता। वो गिरा लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया। धागा बड़ा लंबा था, सारा मुक गया, खत्म हो गया। जब धागा खत्म हुआ, गौसुल आज़म को जला लाया, फरमाया ए यहया बिन नजा अन-नहवी, अना उहिल्लु व अंत कातिल, मैं लोगों की गिरा खोलता हूं तो गिरा लगा रहा है। मैं गिरा खोलता हूं, मुकद्दर की गिरा, शकावत की गिरा खोल के मैं सादत में बदलता हूं। तो गौसे पाक का मुकाम बड़ा बुलंद है। बेटा जिसने भी पाया है, किससे पाया है? अदब से। किससे पाया है? अदब करें, अदब से बैठा करें,
ادب سے آیا کریں, دلوں کو دامن بنا کے بیٹھیں, پھر دیکھیں آپ کا دامن کیسے بڑھتا ہے, اور پھر ظاہر و باطن انشاءاللہ روحانیت کا نور اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا. اللہ جل مجدہ اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس میں کوئی غلطی کمی ہوئی یقیناً میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں.